بتاؤ، ابھی ابھی آپ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب سے حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سرکار کلاں کے متعلق سن رہے تھے، حضرت علامہ مولانا غفران صاحب سے سن رہے تھے۔ یہ بزرگوں کے جو واقعات سنا رہے تھے تو یہ کیوں سناتے ہیں؟ کہانیاں نہیں ہیں، جب ہمارے بچے سنتے ہیں تو ویسا عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور اسی لیے منایا جاتا ہے۔ اور ان بزرگوں کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ اے سنیو ہمیشہ قائم رکھنا، ہمیشہ قائم رکھنا، ورنہ تمہارے بچے صرف گوگل کے شاگرد ہو جائیں گے۔ جو پوچھیں گے یہ مولانا گوگل سے پوچھیں گے، اور بعد میں ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم تک دین بھی جو ہے مولانا گوگل نے پہنچایا۔ کل کو کوئی سوٹ بوٹ میں آ کر کے کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا دین تو ہم ہی لوگوں نے پہنچایا۔ نہیں، یہ عرصوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتایا کرو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں سے پہنچا ہے، ان اللہ کے ولیوں نے اپنے عمل سے پہنچایا ہے، تقریروں سے کم لیکن اپنے اخلاق سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اعراس، یہ عرسوں کی تقریبیں ہم صرف اور صرف نیاز کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان بزرگوں کی سیرت سیکھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے، پوری دنیا۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، یہ رواج چھوٹ گیا ہے اکثر لوگوں سے، لیکن پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے۔ ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، ماں بھی کہانیاں سنائی ہیں، باپ بھی سناتے رہے۔ سونے کے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی، کبھی دادی سناتی، کبھی نانی سناتی۔ یہ مشہور تھا رواج۔ اب موبائل کا زمانہ آ گیا، نانی بھی گئی، دادی بھی گئی، بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے؟ سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا، بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے، کوئی گڑا گڑی کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی کہانی، کوئی جنگل کے شیر کی کہانی، سب سناتے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ مائیں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی، مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا، بلکہ بہادر بن کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ عرس جو رکھ رہے ہیں، میں انتظامیہ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اشرفی چشتی ایسوسیشن اکھم جو ہے یہاں پر، یہ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اس طرح جلسے کر کر کے ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں، تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک بات اور میں بتا کر کے آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ بہت تاخیر سے اب یہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، موریشیس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ مغرب کے بعد تو یہاں کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی کھاتے ہیں، اچھا معمول ہے۔ لیکن آج تاخیر تک آپ بیٹھے ہیں، میں بھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، جتنی بات ہو سکے جب تک آپ ہضم کر سکیں آپ سنتے رہنا، اور جہاں کسی کو ذرا برابر بھی بیزارگی آئے، اکتاہٹ آئے، دور سے ہاتھ اٹھا دینا، میں سلام کر لوں گا، بس میں کسی کو پکاتا نہیں۔ ایک بات میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، یہ بہت پتے کی بات ہے۔ فرماتے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم رہے، میرے والد حضور حافظ ملت کے شاگرد، فرماتے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک صحیح رہے گا۔
بتایا نہیں جا سکتا.